اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، گزشتہ کچھ عرصے سے ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر گھروں میں پالتو جانور پالنے کا شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی گھر میں بلیاں موجود ہیں تو کسی نے گھر میں کتے پال رکھے ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں میں گھوڑے تک پال رکھے ہیں، اور یہاں تک کہ حالیہ کچھ دنوں میں دیکھا گیا کہ ایک گھر کے اندر تو زراف تک پایا گیا ہے۔ یعنی کہ پہلے لوگ جن جانوروں کو دیکھنے کے لیے زو، جنگلوں اور چڑیا گھر تک کا رخ کرتے تھے، اب وہ گھروں کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنا ساتھی فارم بناتے ہیں جہاں طرح طرح کی قیمتی اور نایاب جانوروں کی نایاب نسلیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے میں ناظرین گرامی، یا تو یہ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھی گئی جس میں جنگل کے بادشاہ شیر کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے گھر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے، اور اس خوخار جانور کے ساتھ گھر کے افراد یوں ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ جیسے وہ گھر کا ہی کوئی فرد ہو، اور یہاں تک کہ بچے بھی اس جانور کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے شیر کی کہانی سنائی جائے گی کہ جس نے ایک نماز پڑھنے والی عورت کی جان بچائی اور خود کو واقعی ہی ایک بادشاہ ثابت کر دیا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، جانوروں سے انسان کی محبت آج سے نہیں بلکہ یہ تو صدیوں کی بات ہے۔ انسان نے ہر دور میں جانور سے محبت کی ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے، اور اس کو اچھے سے اچھی خوراک دی اور ایسے رہنے کی جگہ فراہم کی کہ جو محفوظ رہے۔ جانور کو خوبصورت بنانے کے لیے انسان طرح طرح کے جتن کرتا ہے تاکہ بے زبان جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور وہ صحت مند رہے۔ جواب میں جانور نے بھی اپنے مالک سے ہمیشہ وفاداری کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے گھروں میں مرغیاں اور چوزے پالنے اور بکریاں پالنے کا باقاعدہ ایک رواج ہے، جہاں صبح مرغے کی آواز سے دن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مرغے کی خوراک کو اچھے سے اچھا بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے انڈے اچھے حاصل کیے جا سکیں، اور اسی طرح بکریوں کی بھی خوب نشو نما کی جاتی ہے تاکہ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ناظرین گرامی، گاؤں کی کسان اپنی بھینس سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا ہے، اس کو اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے۔ ہر وقت اسے یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ میرے جانوروں کا چارہ بہترین سے بہترین ہو، ان کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ کوئی بیماری ان جانوروں پر حملہ ور نہ ہو جائے۔ اس خاص محبت کا جواب میں ان جانوروں کو بھی اپنے مالک سے خاص انسیت ہو جاتی ہے۔ جانور اپنے مالک کو دیکھ کر عجیب سی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جو کہ صرف جانور اور اس کا مالک ہی سمجھ پاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح سے اگر کتے کا ذکر کیا جائے تو یہ انسان کا سب سے وفادار جانور کہلایا جاتا ہے۔ یہ مالک کی حفاظت کرنا اپنی زندگی سے بھی زیادہ مقدم سمجھتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھ کر ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی زبان باہر نکال کر اپنے مالک کا استقبال کرتا ہے کہ جب تک مالک بیٹھ نہ جائے تو یہ کتا کھڑا رہتا ہے۔ اسی طرح کتے کے اپنے مالک کی حفاظت کرنے اور مالک سے محبت کی کئی مثلیں مشہور ہیں۔ خواتین و حضرات، انسان اور جانور کی محبت بہت نایاب ہے اور اس کی سینکڑوں مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن جس کہانی کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ ایک شیر کی کہانی ہے۔ شیر کے لیے انسان کی محبت اور شیر کے انسانوں کے ساتھ مل کر گھر میں رہنا یہ یقیناً بہت ہی عجیب بات ہے۔ شیر ایک خوخار جانور ہے جو کہ جنگل کا بادشاہ کہلایا جاتا ہے، اور بادشاہ کبھی رعایا کے گھروں میں نہیں رہا کرتے۔ لیکن ناظرین گرامی، جس واقعے کے متعلق ہم نے ذکر کرنا تھا تو اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شیر جہاں انسان کو دیکھے گا تو وہیں اسے پچھاڑ دے گا، لیکن آج کی کہانی میں آپ کے سامنے یہ شیر بالکل مختلف ہوگا۔ ناظرین گرامی، ہم نے شیروں کو گھروں میں قید تو دیکھا ہے جہاں پر ان کو یہ خاص انداز میں پالا اور رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن آج جنگلی شیر نے ایک عورت کی جان اس وقت بچائی جب وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک خاتون اللہ کی عبادت میں مصروف تھی اور اس خاتون کی جان خطرے میں تھی تو اللہ نے ایک شیر کو اس بندی
کی جان بچانے کے لیے ایک فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں کہ جو آبادیاں جنگل قریب ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ ان آبادیوں میں اکثر جنگلی جانوروں کا ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس خاتون کا گھر جنگل کے قریب تھا اور وہ شام کی سیر کرنے اکثر اس جنگل کے بیرونی حصے کے ساتھ ساتھ جایا کرتی تھی، جہاں اس کو ٹھنڈی ہوا اور بہترین سبز میسر تھا۔ اس کی روح تر و تازہ ہو جایا کرتی اور وہ اپنی شام کو کچھ اچھے وقت کے طور پر بسر کرتی، اور شام کو رات میں ڈھلنے سے قبل ہی وہ عورت اپنے گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس دوران اکثر مغرب کی نماز کا وقت ہوتا تو وہ خاتون جنگل کی صاف گھاس کے ٹکڑے پر ہی نماز ادا کر لیتی کہ گھر جاتے جاتے نماز کا وقت نکل جائے گا اور پھر نماز قضا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، آج بھی وہ عورت جنگل کے کونے پر سیر کرنے کا رخ کرتی ہے۔ کچھ دیر سیر کرنے کے بعد وہ عورت نماز ادا کرنے کے لیے گھاس کے ٹکڑے کے قریب رکتی ہے، جہاں قریب ہی پانی کی جھیل تھی۔ وہاں سے عورت نے وضو کیا، پھر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ناظرین گرامی، جب عورت نماز ادا کر رہی تھی تو اسی دوران ایک کالا ناگ سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور اس نماز پڑھنے والی عورت کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس سانپ کا ہدف وہ نماز پڑھنے والی خاتون تھی۔ وہ سانپ اس خاتون پر حملہ کرنے والا تھا، اس لیے اپنا فن پھیلائے وہ تیزی سے اس عورت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ادھر ٹرامائی طور پر ایک شیر بھی عین اسی وقت پر اپنی پچھاڑ سے نکلا اور شکار کرنے کے لیے اسی علاقے میں موجود تھا۔ جب یہ کالا ناگ سانپ، جو کہ اس قدر بڑا اور موٹا تھا کہ پورے انسان کو اپنے اندر جکڑ لے اور اس کو بھاگنے کا ذرا موقع بھی نہ ملے، شیر نے سانپ کو دیکھا اور فوراً اس پر حملہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، شیر نے دہاڑتے ہوئے سانپ کو دبوچ لیا۔ سانپ پر اچانک حملہ ہوا تو اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ شیر نے سانپ کے سر کو اپنے منہ میں دبوچ لیا اور فوراً ہی اس کی جان نکال دی۔ سانپ وہیں دم توڑ کر رہ گیا اور دوسری جانب وہ عورت بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کر رہی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے قریب ایک شیر نے اس عورت کی جان تیزی سے بچا لی ہے۔ ناظرین گرامی، سوال یہ ہے کہ کیا وہ شیر واقعی ہی جانور تھا یا وہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا کہ جس نے عبادت میں مشغول اللہ کی اس بندی کی جان بچا لی اور اس کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی؟ اس کی حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ اور اس کا حبیب ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے کام میں مصروف ہو جائے، اللہ کے یہاں حاضر ہو جائے، تو پھر اس کے تمام کام اللہ کے ذمے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ خاتون اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور یہ کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس خاتون کی جان خطروں میں آئی تو اللہ نے اس شیر کو بھیج کر اس خاتون کو بچا لیا تو وہ اپنی نماز کو مکمل طریقے سے ادا کریں۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔